آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے لے کر ان کی تفسیر دیکھو جو تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے اور چھپی ہوئی ہے، ان کی تفسیر سے لے کر تفسیر جلالین تک تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم۔ میں نے اپنی کتاب الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین میں عربی کی بڑی بڑی معتبر تفاسیر کے حوالے پیش کیے کہ سب مفسرین یہی لکھتے، یہاں تک کہ مخالفین نے بھی تسلیم کیا، کیونکہ حق بات کو تو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے رسالہ النور کے اندر تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے بلا واسطہ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے، شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں در حدیث صحیح آمدہ اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ دوسری حدیث جو مرفوع ہے وہ بھی سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر نثار ہو جائیں، قربان ہو جائیں، حضور مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں نا تو ایک ایک بات میں بہت سے مسئلے، صحابی کا یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا ہے حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے، ورنہ وہ سوال ہی نہ کر تو کہتے ان کو کیا خبر، اللہ ہی جانے ان کو کیا خبر۔ تو ان کا یہ سوال کرنا کہ مجھے بتائیے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کو اس چیز کا بھی علم ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا۔ تو ایسے عقیدے والے کو تو پھر اس کے عقیدے کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا خبر ہے، اللہ ہی جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور اس وقت کوئی چیز نہیں تھی۔ سرکار فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَى آخر الحدیث۔ حضور نے فرمایا اس وقت نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ آسمان، نہ زمینیں، اور نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اور نہ درخت، نہ پتھر، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔
مخالفین عوام کو بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ نے اپنے نور سے نبی کریم کا نور پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا جز ہے، ٹکڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نور تو ٹکڑے ہونے سے، اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹا بھی باپ سے ہوتا ہے، باپ کا جز ہوتا ہے۔ اور یہ سنی بریلوی جو ہیں یہ نبی کریم کو اللہ کا نور کہتے ہیں کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ تو جس طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی حضور کے نور کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں۔ تو ان میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عیسائی مشرک ہیں اسی طرح یہ بھی مشرک۔ تو بتاؤ، کراچی میں ان کا ایک مولوی آیا، اس نے یہ تقریر کی، بعد میں انہوں نے مجھے بلا لیا، تو میں نے پھر تھانوی صاحب کی کتاب نشر و طیب ہاتھ میں لے کر یہی حدیث پڑھی کہ بھائی اگر اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے تم ہمیں عیسائی بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے تھانوی کو بناؤ، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث لکھی اور اسی حدیث سے اپنی کتاب کا مضمون شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس حدیث کو کس کس تمہارے مولوی نے نقل کیا ہے، اور تمہارے مولویوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا اور اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے جتنے مولوی ہیں وہ سب عیسائیت کے نقش قدم پر۔ پھر میں نے جواب دیا کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو بہکاؤ نہیں، راہزنی نہ کرو، صحیح صحیح بات لوگوں کو بتاؤ۔ عالم کا کام نہیں لوگوں کو دھوکہ دے، عالم کا کام ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے۔ دیکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا، مگر حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، جز نہیں، کیونکہ اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ اللہ کا نور غیر مخلوق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مخلوق ہے۔ اللہ کا نور قدیم ہے، حضور کا نور حادث ہے، حادث اور قدیم غیر مخلوق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر میں فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، فرشتوں جب میں آدم علیہ السلام کو برابر کر لوں، بنا سنوار لوں، اور پھر میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کو سجدہ کر۔ دیکھو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ، جب میں پھونک دوں اس میں، من روحی، اپنی روح میں سے، تو بولو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی یا نہیں؟ بولو، تو کیا آدم علیہ السلام کے اندر جو روح گئی تھی وہ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا تھا؟ اللہ کی روح کا کوئی ٹکڑا الگ ہو کر، اللہ کی روح کا کوئی جز الگ ہو کر آدم علیہ السلام میں چلا گیا تھا؟ جس طرح اللہ کا نور ٹکڑے ہونے سے پاک ہے، نور اجزاء ہونے سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روح بھی ٹکڑے ہونے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح پھونکی اور اپنے نور سے نور محمدی پیدا کیا، نہ روح کے ٹکڑے ہوئے نہ نور کے ٹکڑے ہوئے۔ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی حدیث پر بھی ایمان۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے کیسے پیدا کیا، ان کو یہ جواب دو جیسے اللہ نے اپنی روح سے پھونکا۔ تم یہ بتا دو کہ اللہ نے اپنی روح سے آدم میں روح کیسے پھونکی؟ تو جو تمہارا جواب وہی ہمارا جواب۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح سے پھونکا، اسی طرح نبی کریم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو نہ روح ٹکڑے ہوئی اور نہ نور ٹکڑے، دونوں ٹکڑے اور اجزاء ہونے سے پاک۔ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کا نور پیدا کی اور اپنی روح کے فیض سے آدم میں روح پھونک۔ چلیے صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ یہ نور جب پیدا ہوا تو اس نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمد، اے میرے حبیب میں نے تجھے اسی واسطے پیدا کیا ہے
کہ تو میری تعریف کرے، میری ثنا کرے، اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف و ثنا کروں۔ اسی واسطے یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے دو نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والا، تو جتنی حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ حضور کب سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں یہ آپ سن رہے۔ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے سرکار دو عالم کا نور پاک پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ کے حضور میں رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ کتنا عرصہ؟ ایک حدیث سنو اور انداز